اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن قیل خبر كل واحد لا يجيب إلا الظن وضم الظن إلى الظن لا يجيب اليقين صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے اس کا جواب جی، یہ اشکال ہے پہلے امر پر کہ خبر متواتر موجب للعلم ہے۔ خبر متواتر موجب للعلم ہے، یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ کس کا؟ یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ اس پر سوال ہے اگلا، پھر دوسری شک دے، جو کہ دو باتیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اکیلے کی جو خبر ہے وہ نہیں فائدہ دیتی مگر کس کا؟ ظن کا۔ تو ظن کے ساتھ ظن ملتے جائیں تو یہ یقین کو تو واجب نہیں کرتے۔ 100 بندے نے آ کر باری باری خبر دی ہے، ہر ایک کو ایک کی نظر سے دیکھیں تو وہ تو ظن ہے، وہ تو یقین کیسے حاصل ہو گیا؟ کتوں نکل آیا جی؟ سوال ہے یہ ہی مانا بنیا لوہے نال لوہا جوڑا تو سونا بن گیا۔ سونا کیویں بن گیا؟ لوہے بنیا۔ کیا جی؟ سوال ہے کہ ہر ایک کی خبر نہیں، چونکہ خبر متواتر ہوتی ہے تواتر کے ساتھ، تعاقب کے ساتھ، باری باری۔ حشبہ ایک نے خبر دی تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ ظن حاصل ہوا، دوسرے نے خبر دی تو اس سے، ظن حاصل ہوا، 100 نے خبر دی تو اس سے بھی۔ ظن حاصل تو ہوا۔ اب ظن کے ساتھ ملیں گے تو ظن ہی ہوگا، یقین کو واجب نہیں کرے، یقین کو۔ واجب نہیں۔ پانی نال پانی ملاواں گے تو سارا پانی ہوگا، دودھ تو نہیں بن جائے گا نا جی۔ تو لہذا سارا ظن ہی ہے، سارا۔ یہ جو دعویٰ کہ خبر متواتر علم کو واجب کرتی ہے، نہیں ظن کو واجب کرتی ہے، سمجھے؟ یہ پہلا سوال ہے، یہ پہلا سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی بار پڑھ، پھر جواب پڑھ دیں اکٹھا۔ وأيضاً جواز كاذب كل واحد يوجب جواز كاذب المجموع لأنه نفس الأحاديث۔ بس دوسرا سوال، ہر اکیلا جو خبر دے رہا ہے اس میں جائز ہے کہ یہ جھوٹ مار رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو؟ جائز ہے کہ کوئی نہیں؟ بھائی جو ایک خبر دے رہا ہے وہ جائز ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، دوسرے نے بھی خبر دی، اس میں بھی جائز ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ 100 بندے جو ہے اکیلے خبر دے رہے ہیں، ہر ایک میں جائز ہے کہ کیا کر رہا ہو؟ تو پھر مجموعہ جو ہے وہ کذب المجموع جنا، ہر ایک اکیلا جب دے گا تو 100 اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو اب یہاں بھی جھوٹ ہے، جائز ہے، جائز ہے کہ یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ چونکہ اکیلے نے خبر دی ہے تو ہر ایک کی خبر میں جھوٹ کا احتمال ہے، دوسرے کی خبر میں بھی جھوٹ کا احتمال ہے، تو لہٰذا 100 بندے نے خبر دی ہے تو جھوٹ کا، تو جب جھوٹ کا احتمال ہے تو اس کا یقین کیسے ہو گیا جی؟ ہاں جی، کیا جی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہر ایک کی خبر کے جھوٹ کا جواز واجب کرتا ہے۔ کتب دینو ادھا سبق ہو جاندہ ہے تو چس ماری جاندی جی یار کی جو ہے۔ ہاں نہیں سمجھ آئی؟ بھئی ایک بندے نے جو خبر دی ہے وہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، اس میں جھوٹ کا بھی احتمال ہے۔ تو جب 100 بندے باری باری خبر دیں گے تو ظن سے ظن ملے گا تو ظن ہی ہوگا، یقین کو واجب۔ اور جب ایک کی خبر میں جھوٹ کا احتمال ہے تو باری باری جتنے بھی ہر ایک کی خبر میں کیا ہے؟ جھوٹ کا احتمال ہے، جائز ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ تو جب 100 کی خبر اکٹھی کریں گے وہاں بھی جھوٹ جائز ہے، جائز ہے کہ یہ ہر ایک بندہ کیا ہو؟ جھوٹا ہو جی۔ تو یقین کیسے حاصل ہوگا کہ یہ بات یقیناً سچی ہے؟ یہ کیسے حاصل ہوگی؟ یہ ظن ہے، جھوٹ کا احتمال ہے، سمجھ گئے ہیں؟ ایک ہی ہے سوال۔ وَنَحْنُ
لِأَنَّهُ نَفْسُ الْأَحَادِ و بین رسول لکھی یہ جو سارے بندے اکٹھے ہوئے ہیں یہ اکیلی کے لیے تو خبر تھی، یہ کیا تھی؟ اکیلی کے لیے تو خبر تھی، اس لیے کہ مجموعہ مرکب انہی احاد سے جی، تو جب اکیلے کے اندر ظن ہے، اکیلے کے اندر جھوٹ کا احتمال ہے، مجموعہ بھی ظن ہے، مجموعے میں جھوٹ کا احتمال ہے جی۔ قُلْنَا ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد كقوة الحبل المؤلف من الشعرات۔ ہم کہتے ہیں وہ سونیوں بسا اوقات اجتماع کی وجہ سے وہ شے حاصل ہو جاتی ہے جو انفراد میں نہیں ہوتی۔ کیا کہ جی ہم کہتے ہیں بسا اوقات اجتماع کی وجہ سے وہ شے حاصل ہو جاتی ہے جو انفراد سے نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اکیلا اکیلا بال توڑ سکتے ہو، بالوں کا رسا بنا دیا جائے تے دو مولوی پاویں ٹل لا لا کے حلوہ بھی کھادا ہوئے رسا نہیں توڑ سکتے جی۔ تو پہلے اکیلے اکیلے بال تھے، ٹوٹ سکتے تھے، بعد میں جب اکٹھے ہو گئے تو ان میں قوت آ گئی ہے جی۔ تو لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ انفراد میں جو ہو اجتماع میں بھی وہی ہوتا ہے جی۔ اے شاباش ہے جی۔ بس اگر اعتراض کیا جائے یہ اراد ہے مقام اول پر معارضے کے طور پر، ایک سوال آگے ہونا ہے، یہ دو اکٹھے ہیں کہ ایک ہی مطلب ہے بھئی خبر متواتر موجب للعلم ہے، اس پر یہ سوال ہے۔ موجب للعلم نہیں ہے، اس میں ظن ہے اور اس میں جھوٹ کا احتمال ہے، تو موجب للعلم کیسے بن گئی جی؟ خبر ہارے کی نہیں فائدہ دیتی۔ اب اس پر ایک سوال ہے، اس کا جواب دینا چاہتے ہیں، زبردست بات اعتراض کیا گیا اس پر کہ یہ بات منقوض ہے بخبر احد الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین میں سے اگر کوئی ایک خبر دے تو وہ ظن کا فائدہ نہیں دیتی بلکہ یقین کا فائدہ دیتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دھیان کرے جب کیونکہ وہ خبر یفید اس کا جواب یہ ہے کہ بِأَنَّ قَوْلَهُ لَا يُفِيدُ الْيَقِينَ، یہ سالبہ جزیہ ہے یہ، اور یہ کافی ہے معترض کے لیے کہ بعض جگہوں میں تو وہ جو خبر ہے ایک ایک کی، یہ تو صرف خلفاء راشدین ہوئے، باقی پوری دنیا میں جو خبریں ہیں وہ سارے اس طرح تو نہیں ہیں، تو لہذا یہ ثابت کرنا کلیہ موجبہ کلیہ ثابت کیا تھا کہ ہر خبر متواتر یوجب العلم، تو موجبہ کلیہ کو توڑنے کے لیے موجبہ سالبہ جزیہ پیش کر دیں تو ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں۔ تو دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جو اکیلے اکیلے کی خبر جو ہے اس پر ظن بھی نہیں ہوتا، کہتا جھوٹ ٹھوک رہے ہیں جی سمجھ گئے ایک، لیکن کہتا ہے جی میرے نزدیک یہ سوال باطل ہے، نہیں محتاج جواب کا، بوجہ اس کے جو ثابت ہے اصول میں کیڑی کہ واحد کی خبر ظنی ہے، سرکار کی خبر یقینی ہے، نیچے سب کی خبر، اس میں یہ فرق نہیں کیا گیا کہ خلفاء اگر اکیلے حدیث سنائیں گے تو وہ یقینی ہوگی اور باقی صحابہ سنائیں گے تو وہ ظنی ہوگی، یہ بڑا فرق ہے۔ وغیرہم، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جی، دھیان کرے جی کہ انہو جی عطا بآیت الرجم، کہ بے حضرت عمر جو ہے نا ان سے روایت ہے کہ لائی گئی کون آیت رجم لائی گئی، او الشیخ و الشیخۃ اذا زانا یا فرجموہما، یہ آیت لائی گئی، تو آپ نے اس کو، تو صحابہ پاک نے اس کو قرآن پاک میں نہ لکھا، اصل میں حضرت عمر لائے تھے کہ یہ بھی آیت ہے کہ الشیخ ہو، تو جناب زید بن ثابت نے نہیں لکھا تھا، سمجھے؟ تو اگر یقینی ہوتی خبر لکھنا چاہیے تھا، سمجھا گی گل؟ تو نہیں لکھا تھا قرآن میں، جب کہ جمع ہو رہا تھا قرآن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ پاک میں، اس لیے کہ حضرت عمر تھے، آگے سمجھ
تو یہ مثال دی ہے جی. اور انہیں نہیں بھی قرآن دی آیت رہ گئی اس سے عمل ہے وے منسوخ تلاوت ہے, منسوخ العمل نہیں ہے. بارہا پڑھ چکے وہ دلیل کشف المنازل میں یہ ایک بات لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب دوسرا واقعہ لا رہے کہ تم خلفاء کی اگر بات یقینی ہو تو پھر تو اس کا خلاف نہیں ہو سکتا, کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ لے گئے کہ یہودی کے ساتھ قاضی شریح کے پاس, اور گواہی دی حضرت مولا علی کے حق میں آپ کے بیٹے امام حسن نے اور آپ کے غلام حضرت قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو جناب شریح نے کہا کہ نہیں, گواہی بیٹے کے لیے اور غلام کے لیے. بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں, غلام کی گواہی مولا کے حق میں قبول نہیں ہے. سنیں جی. اچھا, اب اگر خلفائے راشدین کی بات یقینی ہوتی تو آپ نے کہا تھا یہ ذرا میری ہے, جو یہودی کے پاس ہے یہ ذرا, تو پھر تو یقین تھا. بات ختم, گواہوں کی تو ضرورت ہی نہیں تھی جی. یہ دلیل دے رہے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں خلفائے راشدین کی جو خبر ہے وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے, اگر اکیلے بھی دے تو یہ ہے کہ اس پر یہ واقع سنا رہے ہیں کہ بھی خبر دی ہے لیکن وہ اس کو نہیں مانا گیا, بھی یقین کا درجہ بس پر فیصلہ ہو جائے, ایسا نہیں ہوا. تو پس فیصلہ کر دیا قاضی شریح نے یہودی کے لیے, وہ اسلام لے آیا. وہ جب دیکھا اس نے مسلمانوں کی عدالت سے, اور اس کی امثال کثیرہ ہیں. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو خلفائے راشدین ہیں یہ اگر کسی کو خبر دیں, وہ ایک تو یہ ہے نا کہ ان کی حدیث نیچے پھر 5 واسطوں سے پہنچے, وہ تھلے واسطے پھر سارے واسطے آ گئے. یعنی جس بندے نے خلفائے راشدین میں سے کسی سے ان کے منہ سے سنی ہے بات, تو اس کے لیے یہ فائدہ دے گی زن کبھی کا. کس کا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی, اس میں زن کبھی کا فائدہ دے گی. لیکن جب نیچے راوی آتے ہیں تو پھر نیچے بات آتی ہے, کیونکہ صحابہ پاک کی وجہ سے تو کسی حدیث پر اعتراض ہے ہی کوئی نہیں ہے کہ صحابہ سارے عادل ہیں, کہ کوئی نہیں ہے. جو سارے جو اعتراض ہوتے ہیں وہ نیچے راوی ان کی وجہ سے, تابعین سے کام شروع ہوتا ہے جی, محدث تک. یہ ہے جی. جی تو باقی لمبا واقعہ پڑھا جی, بھی وہ زرہ تھی یہودی کے پاس, تو آپ نے فرمایا کہ میری ہے جی. جی تو وہ لکھا ان کے واقع, جب آپ صفین سے واپس آئے تھے نا جنگ سے, تو اس وقت آپ کی زرہ کسی یہودی نے چرا لی تھی جی. تو آپ نے اس وقت یہ کیس پیش کیا تھا جی. جی اچھا جی, ضم الظن للظن لا یوجب. علماء نے کہا ہے جب کہ نہیں ہے ہر ایک وہ خبروں سے مفید لل, تو مجموعہ کیسے مفید لل یقین بن گیا جی. جیسا کہ ہر ایک زنجی جی, جب کہ ہر ایک زنجی جو ہے وہ اکیلا اکیلا چٹا نہیں ہے, تو محال ہے کہ 100 زنجی اکٹھے کرو تو چٹے ہو جان جی. ہج کے میں ہوئے گا جی, سمجھا جی. وَأَيْضًا عطف ہے علی قولی خبر کل واحد, اور یہ معارضہ ثانی اسی پر پہلی بات پر کہ جواز و کذب کل واحد, جب واجب کرتا ہے جواز و کذب اور لِأَنَّهُ, اس لیے کہ مجموعہ ہے کیا, نفس احاد ہی تو ہے. مجموعہ کلی خبر ہی تو کٹھی ہوئی, اور کی ہویا جی. سنے ہی اگر کل نہ ہے میں ہم کہتے ہیں کہ بسا اوقات ہو جاتا ہے اجتماع کے ساتھ وہ جو نہیں ہوتا. جائز ہے کہ ہر ایک کی خبر کیا ہو, اعتماد رکھے, اور مجموع ہو تو کیا ہو, یقین کا فائدہ دے اور جھوٹ ختم ہو جائے جی. چینو چھڑو یار تسی, انہیں کتاب تو نہیں چھڑنی. اپنے تے ویکھو بھی کوکو جو تھانوں بندے مسلسل ایک کو خبر 20 بندہ آ کے دے تے جڑی پہلی بندے دی خبر نال جنہ کو ہویا سی اس تو کم بندہ ہے کہ کوئی نہیں بندہ ہے کیوں پیرو. مطلب کوئی فلسفہ تو نہیں بھی جڑا نہ سمجھ آنے والا. کیوں یا حضرت بھی اگر 20 بندے مسلسل کوئی خبر دے رہے ہیں 2 گھنٹے بعد آ کے, تے ہر اگلے بندے نال تسلی جڑی نا تسلی ہوندی جاندی ہے جی.
اچھا جی، اور اس پر ایک سوال ہے وارد کیا گیا اس پر کہ مدعا وجوب الیقین ہے، مدعا وجوب الیقین، اور جواز جو ہے نا وہ تو یقین کے جواز کا فائدہ دے رہا ہے. ذرا سمجھا جو کہ میں اصل دعویٰ تو یہ ہے نا کہ ہر خبر متواتر کیا کرتی ہے موجب للعلم، کہ وہ وجوب یقین ہے، یقین کو واجب کرتی ہے. لیکن جو جواب ہم دے رہے ہیں نا کلنا سے، یہ وجوب یقین کو نہیں، جواز یقین کو، جائز ہے کہ یقین ہو جائے. وہ کس طرح اس لیے کہ لفظ آ گیا میں روبا ماں انہیں میں روڑا پا دیتا ہے، کٹا کھول دیتا ہے. اس لیے کہ لفظ روبا ماں برابر ہے کہ تقلیل کے لیے ہو یا تفصیل کے لیے ہو. یہ تو فائدہ دیتا ہے حکم کی جزئیت کا نہ کہ کلی کا. یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اجتماع ہو تو یقین ہو جاتا ہے. تو بات تو یہ تھی کہ موجبہ کلیہ تھا، ہر خبر متواتر جو ہے وہ یقین کا فائدہ دیتی، موجبہ کلیہ ثابت نہیں ہوتا. وہ سمجھ گئے ہو؟ تفید و جزیت الحکم میں تو جواب دیا گیا بھائی طور کے مقصود جواب سے باطل کرنا اس کو کہ دعویٰ کیا اس کا معترض نے. اس نے یہ کہا تھا کہ ہر مجموعہ پس وہ مساوی ہے کس کے ذوف میں، تو اس کے کلیے کا منع کافی ہے اس کے ابطال میں. یعنی اس نے دعویٰ کیا کوئی بھی خبر جو ہے نا متواتر وہ یقین کا فائدہ، اس لیے کہ چونکہ اکیلے کی خبر ہے اس میں جھوٹ کا بھی احتمال ہے. اب اس میں ایک صرف ثابت کر دے کہ دیکھو یہ یقین کا فائدہ دے رہا ہے، اس کا رد ہو گیا. بہرحال وجوب یقین وہ تو ثابت ہے، اس جواب سے نہیں ثابت، یہ تو اوندا منہ چپ کرایا جی. ویسے جو ہے نا بھی ہر خبر متواتر یقین کا فائدہ دیتی، یہ بڑی بات ہے جی. کا قوت الحبل مؤلف من الشارات جی معذوف ہر وال کمزور ہے، لیکن جلے وٹ دے یہ تے پیڑے ہو گئے. منع کرو جی، منع کرو، شاباش. اوکے دیکھ گئے او بسم اللہ. چلو جی، پس اگر کہا جائے خبر ہر ایک کی نہیں فائدہ دیتی مگر زن کا، اور جی راوی بات تو بات سیکا ہوئے تھا تو زن دا فائدہ ہوتا ہے. کس دا؟ زن دا. بسم اللہ. اور ملانا زن کا زن کے ساتھ نہیں واجب کرتا یقین کو. کس کو واجب کرے گا؟ ثابت تو یہ کرنا کہ خبر متواتر یقین کا فائدہ دیتی. ایک اور بھی ہر ایک کے کذب کے جواز کا، نہ ہر ایک کے کذب کا جواز. بے اکیلا جب خبر دے رہا ہے تو اس میں کذب کا جواز ہے کہ کوئی نہیں، کہ محال ہے. وہ تو نبی کی بات ہے کہ جس میں جھوٹ کا بالکل سوال ہی پیدا نہیں کہ تصور کریں گے تو کفر ہو جاتا ہے. باقی میں تو یہ بات نہیں ہے نا. پھر عام لوگ جو ہیں تو اور بھی ہر ایک کے کذب کا جواز واجب کرتا ہے مجموع کے کذب کے جواز کو. اے شاباش. اس لیے کہ لأنہ او مجموع جو مرکب بین احاد سے، وہ کیا ہے؟ نفس احاد ہی تو ہے، اور اصل میں وہ اکیلی کے لیے خبر ہی تو ہے. اور کیا ہے جی؟ ہم کہتے ہیں بسا اوقات ہو جاتا ہے اجتماع کے ساتھ وہ کچھ جو نہیں ہوتا انفراد کے ساتھ، جیسے رسی کی، جیسے بٹی بالوں سے بٹی ہوئی رسی کی قوت، باوجود کہ کلا کلا وال کی ہوں کمزور ہوں بزے میں بڑھا ہوں بھی ہم بھی شابہ. بس اگر کہا جائے خبر ہر ایک کی نہیں فائدہ دیتی مگر زن کا، اور ملانا زن کا زن کے ساتھ یہ نہیں واجب کرتا یقین کو، اور بھی ہر ایک کے کذب کا جواز واجب کرتا ہے مجموع کے کذب کے جواز کو، اس لیے کہ مجموع نفس احاد ہے. ہم کہتے ہیں بسا اوقات ہو جاتا ہے اجتماع کے ساتھ وہ کچھ جو نہیں ہوتا انفراد کے ساتھ، جیسے بالوں سے بٹی ہوئی رسی کی قوت. یہ کبھی ہوتی ہے کہ کوئی نہیں.
ਮੱਝ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੱਲੇ ਵਾਲ ਮੱਝ ਬੰਨੋਗੇ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਜੀ। فإن قيل الضروريات لا يقع فيها التفاوت والاختلاف نحن نجد العلم بكون الواحد نصف الاثنين أقوى من العلم بوجود اسكندر والمتواتر قد أنكرت إفادته العلم جماعة من العقلاء كالصومالية والبراهمة۔ بس توجہ ہے کیوں یہ معارضہ ہے مقام ثانی پر کہ جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بدی ہوتا ہے، نظری نہیں ہوتا۔ خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس پر یہ سوال ہے۔ اب سوال سمجھے، دھیان کریں۔ سوال یہ ہے کہ جو بدیہیات ہوتے ہیں نا، جو بدیہیات ہوتے ہیں ان میں تفاوت بھی نہیں ہوتا اور اختلاف بھی نہیں ہوتا۔ بدیہیات میں تفاوت بھی نہیں ہوتا اور اختلاف بھی نہیں، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ بدیہیات میں تفاوت بھی نہیں ہوتا اور اختلاف بھی نہیں ہوتا۔ ہم دکھاتے ہیں کہ یہاں تفاوت بھی ہے اور اختلاف بھی ہے۔ خبر متواتر میں تفاوت بھی ہے، اختلاف بھی ہے۔ پہلے تفاوت وہ یہ ایک نصف ہے دو کا، ایک نصف ہے دو کا، یہ بھی بدی ہے۔ جی لوگوں نے ہمیں آ کر خبر دی بھی جو ہے نا اسکندریہ کی شہر ہے، جی اسکندریہ خبر دی ہے، تو کہتے ہیں کہ اپنے اندر ذرا نظر دوڑائیں، یہ لوگوں کے خبر دینے پر اسکندریہ کا جو علم آیا ہے اور ایک دو کا نصف ہے، اس کا جو علم ہے کیا یہ برابر ہیں یا کہ ان میں کمی بیشی ہے؟ ایک دو کا نصف ہے، یہ بدی ہے، اس کا ہمیں جو بداحت کے ساتھ علم ہے وہ اقویٰ ہے بنسبت اس کے جو اسکندریہ کے بارے میں خبریں دینے سے ہمیں علم آیا کہ وہ ایسا شہر کا ہے جی، فرق ہے ان میں۔ تو جب تفاوت ہو گیا لہذا یہ بدی شدی کوئی نہیں ہے کی ہے انہاں کہ پھر ہیں جو ہیں۔ ہاں جی، ایک اگلی دوسری گالی والا متواتر آخ نہ کچھ تاں بس اگر کہا جائے کہ اگر کو نہ کہا جائے سوال، دوسرا سوال دوسری چیز پر کہ خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بدی ضروری ہوتا ہے، ضروری بدی ہوتا ہے، ضروری بدی ہوتا تو کہتے ہیں نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہے، اس لیے کہ ضروریات کا بدیہیات کا ضروریات کا بدیہیات کا قانون ہے کہ ان میں تفاوت اور اختلاف تفاوت بھی نہیں ہوتا اور اور اختلاف بھی نہیں ہوتا، اس میں لوگ اختلاف بھی نہیں کرتے جی، سمجھے؟ جبکہ یہاں تفاوت بھی ہے بھی ہے اور اختلاف بھی ہے۔ تفاوت کی مثال مثلا دو بدی کٹھے کرتے ہیں، دو بدی اور بد نہیں وہ بدی ضروری بدی، ایک ہے کہ ایک نصف ہے، نصف ہے دو کا، یہ بھی بدی بات ہے، بدی بات ہے، اور اور ایک دو دادا نہیں ہے گا اور جبر والے تین کو سمجھ آؤں، ایک دو دادا ہے ایک بڑا ہوتا ہے، جی یہ بدی بات ہے، ہمیں اس کا بھی ہمیں علم ہے۔ ایک ہے کہ بھئی کہ اسکندریہ شہر موجود ہے، اس کا بھی ہمیں علم ہے، لیکن چلو اسکندریہ نہ سے یار مولوی جبر والا جڑا ہے نا جی اندے نال 150 بندے آ کے نہ خبر دیتی کہ ساڈے شہر دے نال پرلے پاسے ایک پنڈ 50 گھراں دا بڑے عجیب جہے لوگ نے جی وہ، لیکن وہ سانو علم تو آ گیا لیکن اس درجے کا یقین نہیں ہوگا جس جو یقین ہمیں یہ ہوا ہے کیا ایک نصف ہے دو کا، ایک نصف ہے کس کا؟ دو کا جی، دھیان کر بھائی۔ تو تفاوت ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بدیہیات میں تفاوت ہے کہ کوئی نہیں تفاوت، سارے بدی کے بارے میں جو ہمیں علم ہے وہ ایک درجے کا نہیں ہے، ایک درجے کا تو کہ جواب دینا ہے ایک درجے کا تو ہو نہیں سکتا جی۔ جی اچھا، ایک بات دوسری کہ اختلاف بھی ہے، کیا بدیہیات میں اختلاف نہیں ہوتا، بدیہیات میں اختلاف نہیں ہوتا، حالانکہ اختلاف ہم دکھاتے ہیں۔ متواتر انکار کیا ہے کہ متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے، اس کا جماعت من العقلاء نے انکار کیا ہے کہ متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے، اس کا جماعت من العقلاء نے، جیسا کہ سومانیہ اور براہما وہ کہتے ہیں کہ متواتر یقین کا فائدہ نہیں دیتا، تو اختلاف ہو گیا نا۔
بھی ہم کہتے ہیں فائدہ دیتا ہے، وہ چکلا کہتے ہیں نہیں دیتا، تو اختلاف ہو گیا نا۔ حالانکہ بدی میں تو اختلاف نہیں ہوتا، بدی میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اور جی ایک چیز سامنے پہ یہ پلر کھڑا ہے، جنہیں جنہیں دیکھنا وہ انکار کر سکتا ہے پلر نہیں ویسے جھاکا پہ رہے جی، تو انہوں نے کہا بندے سے پتر بارے زور اور ٹکر مار کے دیکھ کے پڑا، سمجھ آ جائے کہ پلر ہے جی جی۔ ہاں جی کیا جی؟ اور بدی دوسری چیز کہ بدی میں تو اختلاف نہیں ہوتا، تو یہاں تو اختلاف ہے کیا کہ متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے، سارے اس میں متفق نہیں ہے، کتنے کا لایا وہ کہتا نہیں دیتا، مثلا کون؟ جیسا کہ سمنیہ اور براہیمہ نے انکار کیا ہے کہ خبر متواتر علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتی، تو لہٰذا ضروریات میں تفاوت بھی نہیں ہوتا، حالانکہ یہاں تفاوت ہے کہ بدیات، بعض بدی جو ہے اس کا علم ہمیں زیادہ ہے، بعض کا کم ہے، تفاوت ہو گیا۔ اور بدی خبر متواتر علم کی جو اگر خبر متواتر سے جو علم ہے وہ بدی ہے، تو بدی میں تو اختلاف نہیں تو یہاں تو اختلاف ہے۔ اختلاف ہے۔ تو پتہ چلا کہ خبر متواتر جو علم کا فائدہ دیتی ہے وہ جو نا بدی نہیں ہے، بدی ہوتا تو تفاوت بھی نہ ہوتا، اور بلکہ وہ نظری ہے، تو نظریوں میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تفاوت بھی ہو سکتا ہے، جتنی دلیل جیسی دلیل ہوگی ویسا اس کو مطلوب حاصل ہو جائے گا۔ انہوں وے ہن دھیان نال او فین کیلا، اگر کہا جائے یہ معارضہ مقام ثانی کے لیے کہ یہ علم بدی کا فائدہ دیتا ہے، کون؟ خبر متواتر، وہ ثانی کہ ضروریات نہیں واقعات ان میں کس طرح تفاوت کی تصویر بائیں طور کے بعض اخفا ہوں اور بعض اجلا ہوں، کیونکہ خفا منافی ہے کس کے؟ بتا تو یہ کہ اس میں خفا کوئی نہیں ہے، اور بدیات میں ضروریات میں اختلاف بھی واقعہ یعنی نہیں واقعہ ہوتا، اختلاف ہو کلا کا ضروری حکم ضروری کے ثابت کرنے میں اور اس کی نفی کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، سب اس کو مانتے ہیں کہ یہ ضروری بات ہے، وگرنہ ہوگا ثبوت اس کا نافی کے نزدیک محتاج کدھر؟ اگر بدی کا کوئی انکار کرے گا تو اس کو دلیل دینی پڑے گی کہ یہ بدی کیوں نہیں ہے جی، تو اس میں نہ اختلاف ہوتا اور نہ تفاوت ہوتا ہے۔ 13 ماروں ہو گئے پھر نہیں جملہ دورندہ، نہ تفاوت ہوتا ہے تو نہ اے شاباش جی، پریشان نہ ہوئی جنا بن و نحنو کو اچھی بولا تو اتنا ڈرا شرا کو نا، میں کہتے بیٹھا میں کہڑا کوئی آگا کو پنجرے سے باہر نکل جانا جی، اتنی ہمیں تو کچھ نہیں آتا، و نحنو یہ کوئی جواب ہی نہ ہاں منع کرو پھر جواب پڑھیے جی جی، جواب نہیں ہے، وَنَحْنُ ہاں حالانکہ ہم پاتے ہیں علم ایک نصف ہے 2 کا، یہ علم اقوا ہے علم سے وجود، تو لہذا کیا ثابت ہو گیا؟ اور متواتر کبھی انکار تحقیق انکار کیا اس کے فائدہ دینے کا یقین کا ایک جماعت منل، تو کیا ثابت ہو گیا؟ اے وقت 2 میں گلنا ثابت ہو گئے، لہذا جو خبر متواتر علم کا فائدہ دیتی وہ بدی نہیں ہے، وہ نظری ہے جی، جیسا کہ سمنیہ، جیسا کہ اور براہمہ، سمنیہ کون نہیں بضم سین فتح میم سومانیہ، تو کبھی کبھی سمنیہ پڑھتے نہیں، یہ قوم ہے من قدماء بت پرستوں کی، منسوب ہے سومنات کی طرف، جو شہر ہے کس میں؟ طول اس کا 100 ہے اور 106 درجہ، اور چوڑائی اس کی جو ہے نا عرض اس کا جو ہے نا وہ 17، وہ اس وقت ہی گل ہے، اور یہ بڑا معظم شہر ہے ہنود کے ہندوؤں کے نزدیک، اور سفر کر کے جاتے ہیں اس کی طرف دور دور سے، اور زام کرتے ہیں کہ سومنات کا جو بت ہے وہ حرکت کرتا ہے حرکات اختیاریہ، اور ان کا عقیدہ ہے کہ جو اس کی زیارت کرے گا نا اس کی روح مرنے کے بعد آگے کسی کتے بلے میں نہیں جائے گی بلکہ کسی انسان میں جائے گی، کیونکہ وہ تناسخ کے قائل ہیں نا، میں روحیں مخصوص جی آنے تو بدن بدے رہتے ہیں جی، کہ بھئی انہیں چھوری ویلی ہوئے کہ تو لے لوے، اس دے قائل نے نا کون؟ ہندو، وہ تناسخ دا ہی ہے کہ بھئی وہ تو آندھنے میں جڑا اس بت کو جاندہ ہے نعوذ باللہ، ان دی روح جڑی نکل کے مردہ ہے تو روح جڑی کسی کتے بلے چ نہیں پڑتی بلکہ کسی انسان ہے جاندی، یہ ان دا کیتے یہ انہیں پکوائے نے پھر زیارت کرنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ، اور فرماندے نے
شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی کہ اس بت کو توڑنے میں قصہ بڑا چسدار ہے جی. پڑھیا کہ کوئی نہیں؟ آپ اتنے رہے نا کچھ دن تو تھلے ویکھیا گھر آمی بیٹھا سی. بس ظالمہ تو تھلو رسی چھکدے ہاتھ کھڑے ہوندے نے جی. انہوں خوہ سٹیا تو بابے ریو پہ جاندے نے جی. اس لیے بابے ری نہیں سن جوان سن وہ تصویر بابا سادھی آنے ہیں جی. تو واقعہ ہے کہ کوئی نہیں ہے گا. پڑھے جی ہاں وہ تروڑیا جی. تو یہ سما بعض نے کہا کہ منسوب ہے بت کی طرف جس کا نام سمن ہے جی. اچھا جی. براہما قوم ہے من رؤسائے کفار الہند جی. یہ منسوب ہیں رئیس کی طرف جو ان کا تھا. اس کو کہا جاتا تھا براہمن. بعض نے کہا برہام بھی کہتے تھے. بعض نے کہا یہ بت کا نام ہے جس کی طرف وہ کیا ہے منسوب ہے. بابے نے کوئی تو اور بھی عاشد گلاں لکھی ہیں ساریاں تو نہیں پھر کم لمبا ہو جاتا ہے. اگو کل نہ ہاضا پس اگر کہا جائے سوال سمجھ آیا کہ ضروریات نہیں واقع ہوتا ان میں تفاوت اور نہیں واقع ہوتا ان میں اختلاف. حالانکہ دونوں باتیں ہیں. حالانکہ ہم پاتے ہیں علم ایک کے نصف ہونے ایک نصف ہے ایک کے نصف ہونے کا دو کے ساتھ یعنی یہ علم جس کے ساتھ اب کون بچ لے ہونا ہے نا. یہ علم کیا ہے پاتے ہیں ہم علم اقوا علم سے اسکندریہ کے وجود کے ساتھ اور جو دوسروں نے ہمیں خبر دی ہے جی. اور متواتر تحقیق انکار کیا ہے. متواتر کے علم کا فائدہ دینے کا یعنی یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے. ایک جماعت من الوکلاء نے جیسا کہ سمنیہ اور براہما وہ جو ہے نا بھئی وہ جنہ اتھڑ لئی انہوں نے حکم آ کہنا کی کہنا اور جڑے بت پرست نے ان کو وکلاء کہنا. بات تو ٹھیک نہیں ہے نا. قرآن تو کہتا ہے کہ عاقل وہ ہے عقل مند جس کو دی جو اللہ رسول کو سمجھ گیا جی. تو جو سمجھتا نہیں وہ تو بے وقوف ہے. لا یعقلون ہے لا یشعرون ہے جی. لیکن بس یہ لفظ چل رہے ہیں جی یہ جی. تو وہ حکماء نہیں ہیں ان کے پاس حکمت نہیں ہے. میں یؤتی الحکمت فقد اوتی تو ان کے پاس خیر کثیر کے دے رہے. ان کے پاس جو عقائد ہیں وہ تو شر ہے جی. وہ تو کفر ہے ان کے پاس جی. بس اگر کہا جائے ضروریات نہیں واقع ہوتا ان میں تفاوت اور نہ اختلاف. حالانکہ ہم پاتے ہیں علم ایک کے دو کا نصف ہونے کے ساتھ اقوا علم سے اسکندریہ کے وجود کے ساتھ اور متواتر تحقیق انکار کیا ہے. متواتر کے علم کا فائدہ دینے کا جماعت من الوکلاء نے جیسے سمنیہ اور براہما جیسے سمنیہ اور براہما. او ایک منٹ یہ جو ہے نا یہ فرقے یہ انکار کرتے ہیں وقوع علم بالاخبار کا. خبروں کے ذریعے کہتے علم آتا ہی نہیں ہے. اور نظر صحیح کا وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف حواس کے ذریعے جو علم آتا ہے نا صرف وہی ہے جی. حواس باطنہ کسی شے کا فائدہ نہیں دیتے. صرف جڑی اکھاں نال ویکھیا کاناں نال سنیا زبان نال چکھیا نک نال سونگھیا ہاتھ نال ٹٹولیا صرف یہی تسلی ہے. باقی کچھ بھی نہیں. یہ وجہ ہے جی. یہ فرقے جو ہیں جی وہ ہے نا کہ بھئی شیطان نے وہ جی پٹی تے چاڑھیا نا جی تو پھر اگاں اس تے عقیدے سارے بندے گئے جی. جی قلنا هذا ممنوع بل قد يتفاوت انواع ضروریہ بواسطہ التفاوت شبہ في والعادة والممارسة والاختار بالبال وتصورات اطراف الاحکام وقد يختلف. صبر اب دو طرح اعتراض ہے دونوں طرح جواب دینا ہے. پہلا جواب یہ جو تم کہتے ہو کہ بدیات کے اندر تفاوت نہیں ہوتا انے واہ ٹھوک دیتی جے یہ ممنوع ہے. یہ بات ممنوع ہے. بلکہ کبھی ضروری کے انواع میں تفاوت ہوتا ہے
باواسطہ تفاوت فی الالفت کے، کہ تمہیں کس بات کے ساتھ زیادہ الفت ہے، جس سے زیادہ الفت ہوگی اس کا علم زیادہ ہو جائے گا، جس کے ساتھ الفت کم ہو جائے گی اس کا علم اس کی بنسبت کم ہے بدی، لیکن اس کی بنسبت کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ جی کیا کیا جی اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو تم اگلی گل میں دس دیں ہاں جی، یاد میں تفاوت اور اختلاف واقع نہیں، اور اختلاف چھڑ دے کلی گل کرنی ہے، وہ اختلاف تو کون ہے، او وقد یختلف وکی بوگو جایا، یہ بات ممنوع ہے کیڑی کہ بھئی ضروریات میں تفاوت واقع نہیں ہوتا، یہ ممنوع ہے، اس لیے کہ تفاوت ہوتا ہے، تفاوت ہوتا ہے ضروری کی انواع کا، یہ التفات فی الالف کے واسطے سے، عادت کے واسطے سے، ممارست کے واسطے سے، اور قلب کی ادھر توجہ کرنے کے واسطے سے، یہ ہے تصورات میں، اور احکام کے اطراف کے تصورات میں، یہ ہے تصدیقات میں، کہ جس کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے وہ اس کا علم زیادہ ہو جاتا ہے بنسبت اس بدی کے جس کی طرف توجہ اتنی نہیں جاتی۔ تو یہ گل جڑی ہے گل کہ بدیات میں جس کی طرف توجہ کرے اس کا علم ہر وقت حاضر ہے، جس کی طرف توجہ نہیں وہ ہر وقت حاضر نہیں ہے، یہ بات بدی ہے۔ یہ جو بات میں نے کی ہے یہ اپنے دماغوں سے پوچھ لیں، نہیں ہے جی کہ کوئی نہیں جی، اور سمجھے ہی بھئی الفت میں تفاوت ہوتا ہے، عادتوں میں، ممارست میں، وہ چیز کو دل میں حاضر کرنے میں، تصور کرنے میں، اور اگر وہ تصدیق ہے تو اس کے اطراف میں جتنا تصور کیا وہ حکم اتنا بدی ہو گیا، جس کے اطراف میں تصور نہ کیا حکم بدی ہے لیکن وہ بدی کم ہو گیا۔ جی سمجھ آ گئی ہے؟ آگے پڑھ وقت معلوم یار دوسرے سوال کا جواب کہ بھی اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا، اختلاف ہو سکتا ہے کہ کبھی اختلاف کیا جاتا ہے، جو اختلاف بھی ٹھیک ہے، اختلاف کیا جاتا ہے بدیات میں بطور مکابرہ اور بطور اناد، حق نہیں ہوتا، صرف اناد، کیا بطور اناد اور بطور مکابرہ، جیسا کہ 100 فستائیاں پیچھے پڑے انہوں نے کہا کہ شاید ہے ہی کو نہیں، اور 3-4 فرقے نے 100 فستائیاں دے، انہوں نے شک میں بھی شک ہے، شک میں بھی شک ہے، شک میں بھی شک ہے ہی کو نہیں، ہر شے ہمارے اعتقاد کے تابع ہے، جس کو ہم جو کیتا تصور کرتے ہیں، بیوی نو ماں تصور کیتا ماں بن گئی، ماں نو بیوی کیتا بیوی بن گئی، مرنی دیو پٹھے کام، یہ پیچھے پڑیا کہ کوئی نہیں، بھی ہر ایک ہمارے اعتقاد کے مطابق ہے۔ اچھا بس ہوں بے خود رو او قلنا پیڑ پہ قلنا حاضا، یعنی عدم وقوع تفاوت اور عدم وقوع ضروری میں، یہ دونوں باتیں، اب دونوں کا جواب، بلکہ کبھی تفاوت ہوتا ہے ضروری کے لا من حیث خفاء الحکم فی نفسہ ہی، حکم میں خفا نہیں ہوتا تاکہ تم کہو کہ یہ بدعت کے، بلکہ باواسطہ تفاوت فی الالف، الف الف عادت گرفتن، اور الفت جو ہے وہ اس معنی میں زیادہ واضح ہے کہ تسی الف تے الف نو چھڑ دو، الفت کے واسطے سے، جس کے ساتھ الفت زیادہ ہوتی ہے اس کا علم زیادہ ہو جاتا ہے بنسبت اس بدی کے جس کا ساتھ اتنی الفت ہے۔ اور عادت اور ممارست یعنی استعمال کرنا، اختار بالبا، یہ خا کے ساتھ ہے، موجمہ طوا محملہ تصور، بال قلب، جی ارادہ کیا اس بات کا کہ کبھی ہوتا ہے حکم ضروری، ان حکم ہے ساری بات کا خلاصہ، ان حکموں سے کہ نہیں الفت کرتا اس کے ساتھ، پس پاتا ہے اذعان اس بدی کے ساتھ، عقل اذعان سے جو معلوف کے ساتھ، یہ گل بدی ہے کہ کوئی نہیں، کیونکہ نہیں شک کہ انسان کی طبع نہیں جلدی کرتی عدم معلوف کے قبول کرنے میں، جتنی انسان کی طبع جلدی کرتی ہے معلوفات کے قبول کرنے میں، جن چیزوں میں اس کی الفت ہے وہ چیزیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ جی بہرحال الفت کے بعد پس پائے گا تو احکام ضروریہ سارے کے سارے برابر ہو جائیں گے، اور احکام کے اطراف کے تصور میں بھی جناب وہ ان چیزوں کی وجہ سے
وہ تصدیق ہوتی بدی ہے، لیکن ایک بدی زیادہ ہے اور ایک اس علم زیادہ اور ایک کا کم ہے. یعنی محکوم اطراف سے مراد کیا ہے؟ محکوم اور محکوم بول چا ارادہ کیا ہے یہ کہ کبھی ہوتے ہیں طرفان حکم بدی میں کیا ہوتے ہیں طرفان؟ ضروری ہیں. یعنی حکم تو بدی ہے لیکن جو طرفان ہے وہ بھی کیا ہیں؟ جی جیسے الواحد وہ جان دو کی شے ہے جی تے نصف نو بھی جان دیو کی شے دو بے اسنین نو بھی جان دیو. حکم کی ہے کہ 1 2 کا نصف ہے جی. اور کبھی جو ہے نا حکم تو بدی ہوتا ہے لیکن نظریین جو ہے نا اپنا ہے نا طرفین وہ کیا ہوتی ہیں؟ الواجب الوجود لیس بعرض. حکم بدی ہے، جو واجب الوجود ہے وہ عرض نہیں ہے، لیکن واجب الوجود کون ہوتا ہے؟ عرض کیا ہوتی ہے؟ ان کو پھر ان کی تعریف کرنی پڑے گی جی. واجب الوجود کو ذات باری تعالیٰ. بس ہم پاتے ہیں حکم اول میں اوضاع اس سے ثانی میں، کیوں؟ اطراف کے تصور کے اعتبار سے. لیکن جب اطراف کا تصور کر لیا جائے گا اب نفس حکم میں دوسرے سوال کا جواب. کبھی اختلاف ہوتا ہے بدی کے اندر بطور یہ مقابرہ سمجھا جائے کی ہوں جی جھگڑا کرنا بلا حق. یہ مقابرہ ہے، جھگڑا کرنا واسطے طلب کرنے کے علو اور کبر کے. غالب ہونا ہے جی اینج ڈنڈ پائی جانی اتنے چڑھی جانا جناب جی. پھر لکھ دینا اشتہار فتح مبین جی، فتح چٹھین. تو یہ ہوتا ہے یہ ہے مقابرہ. طالباً للعلو بلندی اور بڑائی جو ہے نا وہ طلب کرنے کے لیے ڈنڈ پانی. بعض نے کہا ہے کہ مقابرہ کیا ہے؟ جھگڑا کرنا مسئلہ علمیہ میں خصم کو الزام دینے کے لیے، اپنی فضیلت کے اظہار کے لیے. یہ سارے جڑے مناظرے ہوئے نے جنہوں نے ڈنڈ پئی ہے اور بھی کوئی جائے جی. ساڈے مولوی جت گئے. و انادن اس کا کیا معنی ہے؟ خصم کے حق کا انکار کرنا عداوت کی وجہ سے. مد مقابل نے حق ثابت کر دی ہے پھر بھی کہا کہ ہماری تنظیم کے خلاف ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان دونوں شیئیں دی ہوں کمی کو نہیں ہے گی جی. کیا ہے انادن کہ خصم نے جو مد مقابل اس نے حق ثابت کیا تو اس کے حق کا انکار کر دینا، لیکن کس کی وجہ سے؟ عداوت کی وجہ سے. وکیلا بعض نے کہا ہے کہ اناد جھگڑا کرنا علم میں باوجود عدم علم کے بکلامن. میں علم میں جھگڑا کرنا لیکن جس کلام میں جھگڑا کر رہے ہیں اس کا علم کوئی نہیں ہے. اس مسئلے میں جھگڑا کرنا جس مسئلے کا پتہ کو نہیں ہے. یہ کیوں؟ دفعاً لالزام الخصم، دفعاً خصم کے الزام کو دفع کرنے کے لیے. ڈنڈ مچاؤ ڈنڈ. جیسا کہ سوفسطائیہ، جیسا کہ اختلاف کرنا ان کا جی کس میں ارادہ کیا ہے. توجہ کریں میں یار مسئلہ ہے. ارادہ کیا ہے اس کے ساتھ، ارادہ کیا ہے اس بات کا کہ مقابر اور معاند اگر کسی مسئلے میں اختلاف کریں تو یہ حکم کے بدی ہونے کو نقصان، وگرنہ تو سارے ہی بدیات پھر باطل ہو جائیں گے. کیوں؟ سوفسطائیہ کو تو سب کے اندر کیا ہے اور ان کا انکار ہے، باوجود ہے کہ ان کا شک کرنا نہیں مضرد. سب کہتے ہیں ہمیں یہ زٹلیات ہیں، یکڑیات ہیں جی. اور مسئلہ سمجھ جان اس بات کو کہ مخالفین کے لیے متواتر میں شکوک کثیرہ ہے. کس میں کیا ہیں؟ ہم چند کو ذکر کرتے ہیں طلباء کے ذہن کی تشخیص کے لیے، تیز کرنے کے لیے. اور جواب بھی کل سے، جواب کل کا ایک ہی ہے. وہ کیا ہے کہ تشکیک فی البدی غیر مسموع. بدی کے اندر کو کور ہے میں نے شک کے تو نہ کہ چخے تھی. سنیں جی وہ ان کے سوال کیا ہیں، وہ 1 2 3 10.
اول وہ کہتے ہیں کہ تواتر عادتاً ممنوع ہے، اس لیے کہ خلق کثیر کا اتفاق کرنا علی عقل طعام واحد، ایک کے طعام کے کھانے پر خلق کثیر کا اتفاق ہے، یہ بھئی ایک بندہ کھانا کھا رہا تو خلق کثیر انہوں ویکھ رہی کہ کی کر رہے ہو، اے بھئی عادت نہ ممنوع ہے۔ رد کیا گیا بہی طور کے بینہ معلوم الوقوع، کہ اس کا وقوع معلوم ہے، ضروری نہیں بھی یہی ہے، اس کا وقوع معلوم ہے، اور فارق جو ہے نا وہ دائی کا وجود ہے اس کی طرف، برخلاف طعام کا کھانا، اور بھی جب پایا جائے دائی اس کی طرف تو واقعہ ہو جائے گا کیا اتفاق۔ مثلا حضرت صاحب کھانا کھا رہے ہیں، 100 مرید ہاتھ بن کے چفیرے کھلوتے ہیں، ایک کھا رہا سارے وہدے پہلے کہ کوئی نہیں جی، اگر سارے جا کے خبر دیتی کہ حضرت صاحب نے کھانا کھادا ہے جی بھی کدی نہیں سی کھادا جو نہ، تو لہٰذا خبر متواتر بن گئی کہ کوئی نہیں جی، اے گل جی۔ اچھا مثال دے دینے کاکل لحم یوم النحر، جیسے قربانی کا گوشت کھانا قربانی والے دن، تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ گوشت لوگ کھا رہے ہیں جی۔ ثانی وہ کہتے ہیں کہ لازم آئے گا کیا، نقیضین کا اجتماع، وہ یہ ہے کہ جب خبر دی 2 جماعتوں نے نقیضین کے ساتھ، 100 بندے آکھا بھی دکان کپڑے دیے، دوجے 100 نے آکھا نہیں وہ تو کو دکان جڑی وہ تو سبزی دیے جی، تو یہ دو میں تواتر نے، لیکن آپ کی اجتماع نقیضین ہو، ایک پہ آدھے نے کپڑے دی دکان، ایک پہ آدھے نے سبزی دی، تو کم غلط ہو گیا جی۔ اچھا جی، جواب یہ ہے کہ نقیضین کا تواتر عادتاً محال ہے، نقیضین کا ظاہر ہے کہ وہ سارے اس طرح کٹھے ہو کے کہ جڑ گئے جی، عادتاً ایسا نہیں ہوتا، عادتاً بھی دکان ایک ہی ہوئے تو 100 بندہ آکھے جی وہ کپڑے کی دکان، دوجا 100 آکھے نہیں جی نہیں ہو، ایڈا طوفان نہیں تلدا۔ تیسرا یہ ہے کہ خبر متواتر محض واقعہ ہوتی ہے کس سے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آخر میں کیا ہونی چاہیے، تو کہتے ہیں پیچھے ہم نے ثابت کی ایسے غلطی کر جاتی ہے حص، اب جو انہوں نے حص سے محسوس کیا اس میں غلطی ہو گئی ہے، آگے صاحب نے خبر دے دی جو جتوں بنیاد شروع ہوتے غلطی لگ گئی ہے، سنیں جی کیوں کہ حص متحرک کو کیا دیکھتی ہے، اور بالعکس جیسے کہ سفینہ اور ساحل چل کشتی رہی تو نظر آتا ہے بھی کنارہ ارا آ رہا ہے جی، وہ پیچھے کنیا مثال آئی سن، اور بھی جائز ہے یہ کہ خبر دیں وہ سارے کس سے، محض دیکھا انہوں نے رجل آخر کو تو نہ زید سمجھا تو زید ہی خبر دے دیتی، اس لیے کہ وہ دلیل کی ہے سنیا جی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ نے پیدا کیا ایک ایسا رجل جو شکل و شبات میں ہندے نے کہ کوئی نہیں چاکا پہ جاتا بندیاں نو جی، تے بھئی وہ جو نا اس کے مشابہ ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں طیور میں، آپ پرندے سارے کو جائے نظر آتے جی تشابہ سے جی، حالانکہ وہ چڑیاں نو ہر ایک چڑے نو اپنی چڑی دا پتہ ہے، ہر ایک چڑی نو اپنے چڑے دا پتہ ہے، لیکن سارے ویکھنے سارے برابر ہی نہیں جی تے میں نے تشابہ ہے اس حیثیت سے کہ وہ ممتاز نہیں ہوتے جی، اور بھی تحقیق ثابت ہے یہ بات کہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے نا، تو ایک صحابی تھے حضرت یحییٰ کلبی، بڑے خوبصورت، ان کی شکل میں آتے تھے، کون؟ شاباش سے، اور فرشتے بدر والے دن رجال کی صورتوں میں آئے تھے جی، اور اسی طرح جو ڈرتا ہے وہ دیکھتا ہے، خائف دیکھتا ہے صور سے وہ چیزیں کہ جن کا، اور جنہیں مثال بنی بھی سب تو ڈرا رسی کو ڈرتا ہے کہ وہ خام خواہ اس کے اے تو کچھ ہے اے تو کچھ ہے اے میں خام خواہ جنہیں چوڑا پہنا لگے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے
شاباش ہے جی. تو سنیں جی یہ بھی انہوں نے بھی تیسرا سوال یہ ہے جی. اب اس کا جواب وہی سارا جو پیچھے آ گیا جی پہلے مڈو. چوتھا ان کا سوال یہ ہے کہ احتمال ہے یہ کہ پیدا ہو خبر کس سے؟ ایک رجل کے جھوٹ سے. اس سے نہ ایک رجل سے ایک جماعت نے اس کو ذکر کیا، پھر آگے جماعت در جماعت، تو 4-5 نسلیں گزر گئی. تو بعد نے کہا جی وہ تو سچی، وہ تو متواتر سمجھ لیا، حالانکہ وہ جو پہلا بندہ اس نے سنا جی. تو نہ کہا جائے گا کہ اگر ہو اس طرح تو البتہ شہرت ہو جائے گی اس کے منشا کی کہ وہ تو بندہ سے فلانا جھوٹ بولے ہے. لیکن اس لیے کہ یہ لازم نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی واقعہ تحقیق کب کتنے واقع ہوئے ہیں وقائع اعظام، پھر نہیں باقی رہ گیا ان سے اثر کس میں، کتنی بڑی بڑی باتیں وہ ختم ہوگی. پانچواں اگر فائدہ دے کس کا تو یا وہ علم بدی ہوگا یا پہلا اگر ہو تو وہ باطل ہے، کیونکہ جو ضروری ہوتا ہے وہ تشکیک کو نہیں لینا یا نا، اس لیے کہ وہ جو ہے نا متواتر وہ قبول کرتا ہے کس کو. جب کہا جائے کہ بے شک قوم نے اتفاق کیا خبر کے پھیلانے پر، اللہ نشر الخبر لے رہبتن اولے، یہ بات جب پتہ چل جائے اتفاق کریں تو وہ جو ہے نا وہ تشکیک کو تو قبول کرے گا کہ یار نے کولوں کڑ لی ہے. جڑے فرقے پڑے سا جی بھی وہ ترغیب و ترہیب دیاں گلاں خود کڑ کے لوگوں کو سناتے سن جی. اور ثانی جو ہے کہ نظری و باطل ہے، کیونکہ یہ جو بدی ہوتا ہے یہ تو بچوں کو بھی حاصل ہوتا ہے جی. والے ہاتھ اس لیے تشکیک چلی گئی، والے حاضر تشکیک کے بعض گئے ہیں کدھر واسطے کی طرف. بھئی یہ درمیان میں چیز ہے، نہ یہ بدی ہے نہ یہ نظری ہے جی. چھٹا ان کا سوال ہے کہ علم ضروری کی جو علت ہے نا وہ کیا ہے؟ خبر و مجموع احاد عندکم. بھئی مجموعے نے ایک گل دسی ہے نا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجموع نہیں پائے جاتے، اس لیے کہ خبر متواتر اکثر میں سنتے ہیں وہ شخص سے بعد شخص کے. تو اگلوں نے خبر دی انہیں جن پچھلے مر گئے، فیان آدم سابق و قبل وجود انج کر کے انہوں نے ٹھوکیاں نے ساری گلاں کٹھیاں کی ہیں. اور عدم علت مستلزم ہوتی ہے کس کو؟ عدم، لہذا متواتر کوئی نہیں جی. ساتواں مستلزم العلم جو ہے کہ علم جو ہے نا علم کا جو مستلزم العلم یا وہ من کل احاد و احاد حروف الخبر، اور یہ تو باطل ہے ٹھوکی نے. یعنی یہ سوال ہے مختلف ان کے کہ خبر متواتر جو ہے وہ کیا ہے کہ بھی کوئی نہیں ہے جی. لیکن سب کا جواب ہے کہ تشکیک فی ضروری جو ہوتی ہے وہ غیر مسموع ہے. کتوں ہی منع کرنے کی نہیں، ہم نے کہا، ہم کہتے ہیں یہ ممنوع ہے، نہیں تو تھوڑے کتے جو ٹھوکاں گے، بلکہ کبھی متفاوت ہوتے ہیں ضروری کے انواع. کس طرح؟ تفاوت کے واسطے کے ساتھ، کس میں؟ الفت میں، عادت میں، ممارست میں، اور تصور بالقلب میں، اور احکام کے اطراف کے تصورات میں. یہ پہلے سوال کا جواب ہے. اور کبھی اختلاف کیا جاتا ہے بدی میں مقابرتاً و عناداً، حقیقت نہیں ہوتا وہ، جیسا کہ سوفسطائیہ جمی تصورات میں، شابہ عجمی ضروریات میں گوا جی. ہم کہتے ہیں یہ ممنوع ہے، بلکہ کبھی متفاوت ہوتے ہیں ضروری کے انواع تفاوت کے واسطہ کے ساتھ الفت میں اور عادت میں اور ممارست میں اور تصور بالقلم میں اور احکام کے اطراف کے تصورات میں. اور کبھی اختلاف کیا جاتا ہے بدیہیات میں مقابرتاً و عناداً، جیسا کہ سوفسطائیہ جمیع ضروریات میں.